جو لوگ ہیں یہ کتاب پر سے پڑھ کے رٹا کر کے یہاں آ کے پھر کاغذ سامنے رکھ کے پڑھنے والے لوگ ہیں. سرجری کروں گا پھر یہ ان کے پاس اس کے بغیر کوئی میٹیریل نہیں ہے. یہی میری 3 یا 4 تقریریں. اگر انہوں نے مجھے پرووک کیا تو جو میری اگلی تقریر ہوگی اس کو یہ سنبھال نہیں پائیں گے. میں رٹا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا. PDP میں تھا میں. گورنمنٹ یہاں جو محبوبہ جی جب گورنمنٹ چلاتی تھی میں اس گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا تھا. میں نے ہی سیاسی طور ان کو اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس سے بچا کے رکھا. یہ وہی کلپس ہیں جو میری یہ تقریر وائرل کر رہے ہیں. جب روح اللہ صاحب نے مفتی صاحب کی سیاست پر ایک بہت لمبی تقریر کی, کوئی 55 منٹس کی, اور انہوں نے مفتی صاحب کے بارے میں وہ باتیں کی جو یہاں ریکارڈ میں ہیں, وہ نکلوا سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے ویری صاحب نے بلایا اور ویری صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ بولیں محبوبہ جی کی تقریر سے پہلے, کیونکہ مفتی صاحب کے رحلت فرمانے کے بعد, جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, وہ پہلا بجٹ سیشن تھا جس میں محبوبہ جی کو ریسپانڈ کرنا تھا. مفتی صاحب کے ساتھ میری ایک جذباتی وابستگی تھی, ہے اور رہے گی, اور میں ان کو ہمیشہ عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتا رہوں گا. اس کے بعد میں نے جو وہ تقریر کی ہے اس میں میں نے نیشنل کانفرنس کے بارے میں بات کی ہے. میں نے ریموو بھی نہیں کی, وہ وہیں پر ہے. اب مجھے یہ بتاؤ اس تقریر کا کیا تعلق ہے ان سوالات کے ساتھ جو میں نے کل اٹھائے ہیں PDP کو. آپ اخلاقی اور اصولی طور فیصلہ کریں کہ میں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب میری تقریر ہے کہ ان سوالوں کا جواب ان کو دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں. جتنی بھی میری تقریریں یہ وائرل کریں گے جو میں نے PDP کے دور میں نیشنل کانفرنس کے خلاف کی ہیں, اس سے میرا قد کام نہیں ہوگا. اس سے ایک چیز ثابت ہوگی, وہ یہ ہوگا کہ میں ہمیشہ نیشنل کانفرنس کے خلاف جب PDP میں تھا میں نے PDP کے اس وقت کے ایجنڈے کا دفاع ہی نہیں کیا ہے, PDP کو آگے لے کے چلا بھی ہوں. ان میں سے کوئی دکھا دے اپنی ایک تقریر جس میں یہ نیشنل کانفرنس کی طرف انگلی اٹھا سکے ہوں, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کتاب پر سے پڑھ کے رٹا کر کے یہاں آ کے پھر کاغذ سامنے رکھ کے پڑھنے والے لوگ ہیں. میں نے کوئی ایسکیلیشن نہیں کی ہے. میں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے, اس الائنس کے فیصلے کے حوالے سے جو BJP اور PDP کا الائنس تھا. اس میں ان کو جواب دینا ہے. اگر اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے جواب دیا اور آپ مطمئن ہو گئے, میں مطمئن ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ, ہے نا. لیکن اگر انہوں نے ایسکیلیٹ کیا تو جو میں آنے والے وقت میں ان کے سرجری کروں گا, پھر یہ ان کے پاس اس کے بغیر کوئی میٹیریل نہیں ہے. یہی میری 3 یا 4 تقریریں. جب میں 20 سال نیشنل کانفرنس کے خلاف تقریریں کرتا رہا تو عمر صاحب کو نہیں معلوم, فاروق صاحب کو نہیں معلوم, نیشنل کانفرنس کو نہیں معلوم, پھر انہوں نے مجھے کیوں آن کیا, کیوں آن کیا؟ سوچنا چاہیے نا. آپ میرے بھائی ہیں, عزیز ہیں, چھوٹے ہیں, انہوں نے کیوں آن کیا؟ ان کو یہ تقریروں کا کچھ پتہ نہیں ہے. سو جو یہ اریٹیٹ کریں گے اور پرووک کریں گے, اس کے بعد جب میں یہاں بولتا رہوں گا تو یہ تقریریں میری کم پڑ جائیں گی, پھر ان کو آنا پڑے گا سامنے. یہ اپنی ان حرکتوں سے جو جس مصیبت میں PDP ہے اس مصیبت کا اضافہ کریں گے. دے شوڈ ڈی ایسکیلیٹ فرام دیئر سائڈ. اور اگر انہوں نے مجھے پرووک کیا تو جو میری اگلی تقریر ہوگی اس کو یہ سنبھال نہیں پائیں گے. میں رٹا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا, جو وہ فیکٹس اور فگرز تھے وہ ادھر ہی رہ گئے. جب میں نے BJP کو یا ان لوگوں کو اور کانگریس کو جب میں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے, یہ کھڑے ہو کے مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جو میں نے کہا اس میں جھوٹ ہے. اگر اس میں جھوٹ ہے میں کھڑا ہو کے معافی مانگوں گا. تو لہٰذا کر کے یہ میری تقریریں وائرل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس وقت PDP میں میری ہی تقریریں ہوتی تھی. یہ باقی سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ لوگ رٹا کر کے اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سرچ کر کے اس میں سے جو یہ نکالتے ہیں کلپ, ان کے سمیت میں اللہ کے فضل سے ان کو دفن کروں گا اور اسی اسمبلی میں.